بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق کن خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے؟ کیونکہ درود پاک آپ لوگ خود نہیں پڑھتے، یہ آپ کو چنا جاتا ہے، اور پھر چنا انہی لوگوں کو جاتا ہے جن کے اندر یہ 5 قسم کی خصوصیات ہوں گی نا، جو ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں۔ 5 قسم کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اب ان میں سے آپ بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہوں گے جن کی اللہ پاک کو کوئی ادا پسند آ گئی، تو اللہ پاک نے ایک تو اپنی محبت سے نواز دیا، دوسرا اپنے محبوب کے ذکر اور اس کے قرب سے نواز دیا۔ تو درود پاک پڑھنے کی توفیق خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ جو خوش قسمت ترین لوگ ہیں نا، ان کو درود پاک کی توفیق ملتی ہے۔ اور اب یہ کس قسم کے لوگوں کو ملتی ہے توفیق، ذرا یہ سنیے گا، غور کیجیے گا، اور اپنے آپ کا مشاہدہ ضرور کیجیے گا کہ کیا یہ ادائیں، یہ خصوصیات، یہ خوبیاں آپ کے اپنے اندر بھی موجود ہیں، اگر آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں اور آپ کو درود پاک پڑھنے کی اگر توفیق ملی ہوئی ہے تو پھر تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں نا جی، آپ مبارکباد وصول کرنے کے مستحق ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق دراصل اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور محبت کی نشانی اور اشارہ ہے۔ سب سے پہلی بات اس نقطے پر غور کیجیے گا کہ توفیق جو ہے نا، درود پاک کی توفیق کا مل جانا، یہ اشارہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کا، اس کی رحمت کا، اس کی خاص توجہ اور نگاہ کا اشارہ ہے اس شخص پر جسے درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور یہ توفیق انہی خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب اور عقیدت ہوتی ہے۔ اب وہ 5 قسم کے لوگ ہیں کون جنہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو خاص طور پر وہ لوگ جو محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ لوگ جو دل سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص حضور سے محبت اور اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا، یعنی ایسی زندگی گزارنے کی کوشش اور تھوڑی بہت اگر فکر بھی رکھتا ہے نا کہ میں اس دائرے کے اندر سے باہر نکل کر زندگی کو نہ گزاروں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں سبق سکھایا۔ جو شخص حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی ایک رمق بھی اپنے اندر رکھتا ہے نا، تو اس کو درود پاک کی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو ذکر الہی میں رغبت رکھنے والے ہیں، جنہیں شوق ہوتا ہے، فطری طور پر جنہیں شوق ہوتا ہے نا، نیچرلی ایک چیز، مطلب لوگوں کو ایک چیز کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو نا جی فطرتی طور پہ ان کا جھکاؤ، ان کا مائل ہونا وہ ذکر الہی کی طرف ہوتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کے کسی ذات کے حصے میں ضرور اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ ذکر الہی کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، ان کے دل پاک ہو جاتے ہیں، اور ایسے دلوں میں درود پاک کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت اترتی ہے۔ جب رب کی محبت اتر گئی تو پھر اس نے صلے میں آپ کو اپنے محبوب کی محبت عطا کر دی۔ تو درود پاک کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں ذکر الہی سے شوق اور محبت جو لوگ رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کو درود پاک کی توفیق ملتی ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں۔ اب ذرا اس چیز پر غور کیجئے گا، جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں،
اللہ ان کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور انہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے نا جی، جو لوگ اپنے گناہوں سے ندامت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، کہیں نہ کہیں شرمساری کا ایلیمنٹ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، کوئی غلطی کوئی کوتاہی ایسی سرزد ہو جائے تو وہ اپنے رب سے ضرور سرگوشیاں کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر، اپنی اس غلطی پر جو ہے وہ نادم ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور پھر پسندیدگی کا اظہار پھر اس طرح سے وہ کرتا ہے کہ پھر اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ان لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے جو لوگ رحمت الہی کے خاص مقبول بندے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ رب العزت کی خاص عنایت کے باعث درود پاک پڑھنے کے شوق سے بھر جاتے ہیں۔ یہ ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جنہیں اللہ پاک پسند کر لے نا اور جنہیں وہ خود سے اپنے قریب کر لے۔ کچھ لوگ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی کوششوں سے، اپنی تلاش سے اللہ رب العزت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک خود اپنے قریب کر لیتا ہے، کھینچ کے اپنی طرف لے آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے جنہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہو۔ پانچویں نمبر پر ان لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے جو ایمان اور اخلاص والے لوگ ہیں، جو خالص نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے دل خود بخود درود پاک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو نیت کا خالص ہونا ہے نا، جو اخلاص کا آپ کے اندر موجود ہونا ہے، یہ آپ کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پہ پھر اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوتی ہے، اس کے محبوب کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص رکھیں۔ جتنا نیت میں اخلاص ہوگا نا، اتنا آپ اللہ کے قرب کو پا لیں گے، اتنا آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ بنتا ہے تو پھر یہ اس کی پسندیدگی کا، اس کی محبت کا یہ ایک ظاہری سمجھ لیں کہ علامت ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں نا، اور پھر ساتھ آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی ملی ہوئی ہے، تو اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج یار کی بات ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔